دوسرے کا سوال بارش نہیں ہو رہی، تیسرے کا سوال میرے اولاد یعنی لڑکا نہیں ہے، تیسرے کا سوال میں چوتھے کا سوال میں غریب ہوں، سوال سب کے الگ الگ لیکن جواب ایک کہ استغفار کرو اللہ سے معافی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اپنے آپ سے نہیں کہی بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ پہلے شخص نے جو کہا تھا میں گنہگار ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسرے نے فرمایا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا، وہاں بھی اسی کا ذکر ہوا۔ تیسرے نے کہا تھا کہ میرے لڑکا ہو جائے، اسی آیت کے اندر تمہیں مدثر بلا رہا سامنے میرا ویڈیو بنا کہ تم اولاد کے ذریعے موبائل لے کے بلا رہا ہے، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ میں نے قرآن کریم سے جواب دیا ہے، میں نے اپنے پاس سے جواب نہیں دیا۔ تو میرے محترم دوستو بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اگر ہم عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 5 باتوں کے اوپر عمل کرنا۔ نمبر 1 ان کے مطابق عمل، نمبر 2 بڑوں کی نصیحت سن کر اس کے اوپر عمل، نمبر 3 جو ہم سے غلطی ہو گئے اللہ سے معافی۔ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لمبا چوڑا واقعہ، ایک شخص نے ناحق 100 قتل کر دیے تھے۔ کتنے؟ ناحق 99 قتل کر دیے، 100 نہیں 99، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا کوئی میری معافی کی صورت نکل سکتی ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں وہ بتلا دیں گے اور تمہاری معافی کی صورت نکل جائے گی۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی تو کہا کہ جب اتنا بڑا تو گنہگار ہے کہ 99 تم نے ناحق قتل کر دیے تو تیری معافی کی صورت نہیں نکلے گی۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے سوچا کہ جہاں میں نے 99 کر دیے صبح یعنی وہ سو گیا، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس کے دل کے اندر طلب پیدا ہو چکی تھی، اللہ سے معافی کی طلب اس کے اندر آ گئی تھی۔ اور پھر اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب اللہ سے معافی کی لو میں وہ چلتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کوئی میری معافی کی صورت نکل سکتی ہے؟ تو کوئی بتا دو بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں مسلمان رہتے ہیں، یہ کہہ لیجیے کہ بھیسانی کے اندر چلے جاؤ، وہاں مسلمان ہیں، علماء کرام کی جماعت ہے، وہ جو طریقہ تم کو بتائیں تو طریقہ اختیار کرنا۔ ابھی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی وہ چلا تھا کھانے بہت سے مانیے بھیسانی کے لیے، لیکن ابھی راستے کے اندر تھا ملک الموت کا فرشتہ آ جاتا ہے، یعنی اس کو روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب 2 طرح کے فرشتے اس کے ناش کے پاس پہنچتے ہیں، وہ فرشتے بھی جو ایک نیک روح کو لے جانے والے ہیں اور وہ فرشتے بھی جو ایک برے آدمی کی روح کو لے جانے والے ہیں۔ آپس میں فرشتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ نیک روح کو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کر چکا سچی، اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کر رکھے ہیں ناحق، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، اللہ دیکھ رہا تھا، اور کہا کہ ان کے درمیان جا کر فیصلہ کراؤ، اور فیصلہ اس طرح کرانا کہ یہ جہاں سے چلا ہے جس بستی کی طرف جا رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر کھانے بہن سے چلا ہے بھیسانی کی طرف جا رہا ہے، کہ اگر یہ بھیسانی کے زیادہ قریب ہے، جہاں جا کر اس کو نیک لوگوں کی باتیں سن کر عمل کرنا تھا، اگر اس کے زیادہ قریب ہے تو اس کو وہ فرشتے لے جائیں گے اس کی روح کو جو ایک نیک روح کو لے جانے والا ہے، اور اگر یہ قریب ہے زیادہ کھانے بہن کے جہاں سے وہ چلا ہے تو اب اس کی روح کو فرشتے لے جائیں گے کہ جو ایک روح کو لے جانے والا ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں دیکھیے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ زیادہ قریب تھا کھانے بہن یعنی اس بستی کے جہاں سے وہ چلا تھا، اور دور تھا اس بستی کے جہاں جانا چاہ رہا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کون سے فرشتے اس کو لے جاتے؟ وہ فرشتے لے جاتے جو ایک برے لوگوں کی روح کو لے جانے والے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں سچی توبہ کر چکا تھا، اب اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتے ہیں کہ زمین
सुखड़ जा, क्या है इसमें? जमीन सुखड़ जा और भैंसाने को इसके करीब कर, और फिर जब जमीन को नापा जाए तो भैंसाने करीब हो और जहां से चला है वहां से दूर हो, ताकि इसको मेरे वो फरिश्ते ले जाए जो एक रूह को ले जाने वाले। जमीन नापी गई तो अब जमीन सुखड़ गई। अब इस शख्स को कि जो इतना गुनहगार था कि जिसने 100 कत्ल कर दिए थे नाहक, लेकिन अल्लाह से सच्ची तौबा उसने मांगी, अल्लाह से सच्ची माफी उसने मांगी, तो अल्लाह ने उसको माफ किया, जमीन को भी उसके करीब कर दिया, बस्ती को भी करीब कर दिया और उसकी मग़फ़िरत करवा दी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये ना सोचें कि अल्लाह माफ नहीं करेंगे, अल्लाह माफ करने वाले हैं। अब हमें वक्त आ रहा है, दुआ का वक्त है। दुआ के वक्त में जब हम अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगेंगे, अल्लाह से रो रो कर अपनी मग़फ़िरत चाहेंगे, तो जरूर अल्लाह माफ फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह की रहमत बहुत मस्त है। तो तीसरी चीज क्या है कि अल्लाह से माफी। चौथी चीज यह है कि जो नेमत अल्लाह ने दी उसकी हम शुक्रगुजारी करें। ये अल्लाह ने हमको जान दी, माल दिया, तंदुरुस्ती दी, ये हाथ दिए, ये पैर दिए, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी, मकानात दिए जो हमारे बड़े थे उनके आप से सुनते रहते हैं कि एक वक्त खाने के लिए मिल गया, दूसरे वक्त नहीं है, दूसरे वक्त मिल गया तो दूसरे वक्त नहीं है, तो बदन के ऊपर कपड़ा नहीं है, जाने के लिए सवारियां नहीं है, मकान ऊपर से छू रहा है, उसके अंदर वो बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे वक्त गुजार हमारे बड़े चले गए। लेकिन अल्लाह की आज कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हर चीज से हमको नवाज दिया, हर चीज हमको अता फरमा दी, औलाद भी हमको दे दी, माल भी हमको दे दिया और दुनिया की नेमतें भी अल्लाह ने हमको दे दी, लेकिन हम उन नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। शुक्रगुजारी क्या थी कि जो अल्लाह हमको ये दे रहा है हम उसके हुक्म को मानकर अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन उसके हुक्म को मानकर हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। तो एक नेमत की शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए। ये ना होना चाहिए कि एक के पास एक गाड़ी है, बड़ा मकान है और बस ये है मैं भी ऐसा ही बनाऊं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपने से नीचा है उसके ऊपर नजर कीजिए, जो अपने से नीचा है उसके ऊपर नजर कीजिए, उस वक्त तो तुम्हारी जबान से अल्लाह का शुक्र निकलेगा। और अगर ऊपर की तरफ नजर हो अल्लाह की हो और किसी की तरफ नजर ना हो, तो क्या हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो चौथी चीज शुक्रगुजारी होनी चाहिए। पांचवी चीज, अगर हम ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये है कि हम जिनको अपने हाथों से दफन कर रहे हैं, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, जितनों को भी हम दफन कर रहे हैं, उनसे नसीहत करें, उनसे इबरत लें कि आज जब हम इनको अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं तो कल को हमारा भी नंबर आएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नसीहत नहीं है, वहीं कब्र खोद रहे हैं, वहीं मुर्दे को दफना रहे हैं, वहीं हम हंस रहे हैं, मजाकें कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इससे इबरत हासिल नहीं करते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने आपके सामने बात करी थी, मनामिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि अल्लाह के रसूल ने इसके अंदर इरशाद फरमाया कि जो शख्स मर्द हो या औरत हो अच्छे अमल करेगा ईमान की हालत में, तो हम उनको एक पाकीज़ा, एक खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। और खुशगवार जिंदगी बनाने के लिए इन 5 बातों के ऊपर अमल कर लो। नंबर 1 जो इल्म है उसके मुताबिक अमल, और नंबर 2 ये है कि जो बड़े नसीहत करें उसको सुनकर अपनी जिंदगी उसके मुताबिक ढालें। नंबर 3 ये है कि जो अल्लाह ने नेमत दी है उसकी हम शुक्रगुजारी करें, नाकदरी न करें, जैसा कि पानी की शक्ल में नाकदरी होगी वो बहुत सी चीजें हैं। और नंबर 4 ये है कि जो हमारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजरी उसके ऊपर अल्लाह से माफी मांग लें और अल्लाह से तौबा कर लें। अब हमारे सबके बड़े हजरत उस्ताद अब्दुल रज़ाक साहब जो अपनी कमजोरियों के बावजूद, अपनी मसरूफियात के बावजूद, अपनी मशगूलियात के बावजूद वो यहाँ है, जब ये नहीं होंगे उस वक्त हम पछताते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आमिला मुस्तकिल नसीब फरमाए और उनके साए को तादेर हमारे सरों के ऊपर कायम फरमाए। शैतान के 2 हमले हैं हमारे ऊपर, छोटी सी बात बता, शैतान के 2 हमले हैं। नंबर 1 तो ये है कि जब तक आलिम जिंदा रहता है उस वक्त तक उसकी बुराई हमारे ज़हनों के अंदर बताओ,
جب تک عالم زندہ ہے اس وقت تک اس کی برائی ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے، اس کے اندر بھی وہ کامیاب۔ وجہ کیا کہ جب برائی ہمارے ذہنوں کے اندر عالم کی طرف سے ہوگی تو ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس کی بات سن کر عمل نہیں کریں گے، اور جب اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس کی بات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا صحیح راستے پر آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو اس اپنی چال کے اندر وہ شیطان کامیاب کہ جب تک ہمارا عالم ہمارا بڑا زندہ رہتا ہے اس کی برائی ہمارے دلوں کے اندر ڈال کر اس سے ہم کو نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر کے اس سے دوری اختیار کراتا ہے، اور یہ آج محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری چال یہ ہے کہ جب عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب اس کی محبت ڈالتا ہے، اب اس کی محبت ڈالتا ہے، بار بار جو ہے قبروں کو جا کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن فائدہ اب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قبر سے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ جب تک زندہ ہے اس وقت تک تو نفرت، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا اس وقت محبت۔ نہ اس صورت میں ہم فائدہ حاصل کر سکتے اور نہ اس صورت میں ہم فائدہ حاصل کرتے۔ تو میرے محترم دوستو، بات بہت لمبی ہو گئی، اس لیے میں آپ سبھی سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے بڑوں کو دیکھا ہے، ان کی ہم قدر کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، اس نعمت کی ہم ناقدری نہ کریں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب دعا ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے اندر جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو ضرور اللہ ہم کو معاف فرمائے گا۔ تو اب استاد محترم حضرت الاساتذہ مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ناصحانہ کلمات بیان کریں گے، اس کے بعد میں جو بچے ہیں وہ دستار بھی ہوگی بچوں کے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جلسے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام کی ہم باتیں سنیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جلسے کی امداد بھی کریں، جلسے کی امداد بھی کریں، کیونکہ دنیا مسبب الاسباب ہے، اسباب کے تحت یہ دنیا چلتی ہے، تو مدرسے کا بھی خیال رکھیں۔ مدرسے میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ جو مدرسے میں ہم دے رہے ہیں، یہ جو مدرسین کی تنخواہ کے اوپر جا رہا ہے، یہ مدرسین کیوں تنخواہ لے رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو پڑھانے کی۔ اگر ہمارے بچے پڑھنے کے لیے نہ آئے تو کیا ہم ان کو تنخواہ دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے یہ جو ہم دے رہے ہیں ان کا ہمارے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے، مدرسے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔